جو بت محبت میں بنائے گئے تھے انہوں نے ہی شرک کے دروازے کھولے. اب زمین پہ صرف شرک تھا. سب لوگ مشرک ہو گئے تھے ایکسیپٹ ون جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ. اس نبی کا مشن کلیئر تھا، یعنی لوگوں کو شرک سے روکنا اور اسی توحید کی طرف بلانا جو آدم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. 950 ایئرس جنریشن کی جنریشن بدل گئی بٹ ان کا میسج پھر بھی سیم رہا، یعنی لا الہ الا اللہ، مطلب وننس آف اللہ. ان کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے یا آدم ثانی کہا جاتا ہے. جی ہاں، دس از نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس دعوت دی اور اس میں بھی ان کو صرف 80 سے 83 لوگوں نے فالو کیا، اور وہ بھی سوسائٹی کے سب سے انفیریئر لوگ مانے جاتے تھے. واللہ کتنا صبر تھا نا اس اللہ کے بندے میں. نوح علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے کبھی پاگل نعوذ باللہ، کبھی مجنون، کبھی اور کچھ. کہتے تھے تجھے تو سوسائٹی کے سب سے انفیریئر لوگ فالو کرتے ہیں، اور ان کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ سپیریئر لگتے ہیں. نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ مارنے کی دھمکیاں دی گئی. نوح علیہ السلام سامنے سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک آرک بناؤ، ایک میسیو شپ بناؤ، اور اس میں ہر قسم کے جانور کی ایک جوڑی ڈالو. اور نوح علیہ السلام کو 100 ایئرس لگے وہ شپ بنانے میں. اس ٹائم لوگوں نے ان کو موک کیا، کہا کہ تم تو نبی تھے، تم کارپینٹر کم سے بن گئے، اور ایسے لوگ ان کو تنگ کرتے تھے. اب وہ وقت آ گیا جب بادلوں نے اپنا غصہ دکھایا، آسمان رو پڑا، ان کے وہ خوبصورت فرش پھٹ گئے، ان کے محل گر گئے. وہ شہر جو کچھ دیر پہلے ہنسی اور روشنی سے گونج رہا تھا وہ اب چیخوں میں ڈوب گیا. اور ایک طرف پہاڑ کی چوٹی پہ ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو آخری بار پکار رہا تھا، اور دوسری طرف ایک آخری سہارا وہ کشتی تھی جس کو لوگ پاگل پن کہتے تھے. 6 مہینے بعد آخرکار زمین اس پانی سے پاک کر دی گئی، سب نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کے رکی. جب نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو ایک نئی دنیا تھی، شرک اور گناہوں سے پاک. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی جنریشن آئی دنیا میں وہ ساری نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں. لیسنس تو بہت سے ہیں بٹ آج کا لیسن نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں امید دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو اللہ پہ یقین کامل ہے تو نجات کی کشتی آپ پر انتظار کر رہی ہے.